حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح، رمضان کا خصوصی شو. مہاوش خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. تو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے اصل مقصد تک پہنچ سکتے ہیں یا اصل مقصد کو پا لیتے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا تحفہ دی ہے، تو کیوں دی ہے؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ جی یہ سوال تو جو ہے نا وہ سمندر کو، دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. لیکن بہرحال ہم اپنی سی کوشش کریں گے. جو اچھی بات ہمارے ذہن میں آئے گی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلط بات ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. تو دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ لوگ زندگی گزار تو رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم زندگی بس گزار ہی رہے ہوتے ہیں، زندگی جی نہیں رہے ہوتے. بلکہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی ہمیں گزار رہی ہوتی ہے. تو فرق کیا ہے زندگی جینے میں اور زندگی گزارنے میں؟ کہ ایک چیز جو ہے نا جس کے اندر انسان انٹینشنل ہے، پرپز فل ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک ہے کہیں جانا اور ایک ہے کہیں پہنچ جانا. پہنچ گئے آپ، یہ ہوا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، مطلب آپ نے بس چل رہے تھے اور کہیں پہنچ گئے. میں یہاں پہنچ گیا ہوں ابھی. جیسا کبھی آپ راستہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یار میں یہاں پہنچا ہوا ہوں ابھی. تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی آپ کے راستے کے بارے میں کلیئر نہیں تھے، اپنی منزل کے بارے میں کلیئر نہیں تھے، تو اس لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو ہم بھی زندگی میں گزار رہے ہیں اس لیے ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جی نہیں رہے ہوتے اس لیے ہم کہیں جا نہیں رہے ہوتے. تو آپ کی بات سے نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی کہ مطلب وہ بھی نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے مطلب دنیا پرست کہہ لیں، یا پھر جن لوگوں کو صحیح اپنے مقصد کا علم نہیں ہوتا، وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا، تو وہ آگے سے آپ کو یہ جواب دیتے ہیں بہت ہی ایک بے دلی کے ساتھ، بس گزر رہی ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہ دنیا میں دل لگتا ہے نہ ان کا کسی اور چیز میں دل لگتا ہے. پھر دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب ان کے سامنے ٹارگیٹس تو ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ پانا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک، اور پھر اس کے بعد یہ کیٹیگری آتی ہے جو کہ اصل مقصد کو سمجھتی ہے. جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ یہ کیٹیگرائزیشن اگر ہم کریں تو واقعتاً ایک تو وہ لوگ ہیں جو مطلب وہ نرا، اب اگر میں میری سخت کلامی معاف ہو تو نرا کچرا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں کچھ نہ کر رہے ہیں، دل بھی ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دین بنا رہے ہیں نہ دنیا بنا رہے ہیں. تو دوسرے جو لوگ ہیں نا جو صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بہرحال دیکھیں ان کا پوٹینشیل کیا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ ان کا پوٹینشیل ہائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں آ جائیں تو دین میں بھی بہت کچھ کر جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، منرلز کی طرح ہوتے ہیں. تو منرلز میں جو ہے یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے منرلز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دین جب کافر تھے یا جب مشرک تھے تب بھی یہ اچھے لوگوں میں تھے، اور جب یہ مسلمان ہو گئے تب بھی یہ لوگ اچھے لوگوں میں تھے. اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ابو جہل، کہ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں. جب تک وہ کفر پہ تھے تو ان دونوں کا جو معیار تھا، جو ان کی کوالٹی تھی، وہ برابر تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف دنیا میں ہیں لیکن وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں باقاعدہ ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، ایک انٹینشن کے ساتھ. تو یہ کوئی یہ معمولی لوگ یہ بھی نہیں ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو جلا بخشی، ان صلاحیتوں کو نکھارا. تو ان کی ہمت اور ان کی محنت کی بھی قدردانی ہے. اچھا وہ قدردانی کیا ہے؟ کیونکہ آخرت کا کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا انہوں نے،
انہوں نے کہا ان کی ایفرٹ ساری ہے دنیا کے لیے, تو ان کو دنیا میں وہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو اللہ کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے, اس کے اندر جو اسباب اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. غلطی بہرحال یہاں پر ہو گئی ہم سے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اگر تیسری سٹیج پہ جانا ہے تو یہ دوسری سٹیج جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے, یہ دوسری کیٹیگری میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ جبکہ میرے پاس کچھ نوجوان لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, تو وہ یہی سوال مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم پھر اپنی پڑھائی چھوڑ دیں, ہم اپنی نوکریاں چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں بھائی کیوں, آپ اپنی نوکری کریں, آپ اپنی پڑھائی کریں اور بہترین طریقے سے کریں. آپ اپنی نوکری کریں اور ایسے کریں کہ لوگ ہیں یار دیکھو مسلمان ایسے کام کرتے ہیں. جیسے آج ہمارے ذہنوں میں دیکھیں ہم کہتے ہیں جی جرمن قوم کیسی ہوتی ہے, وقت کی پابند, ڈسپلن. چائنیز قوم کیسی ہوتی ہے, جاپنیز قوم کیسی ہوتی ہے, مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اور مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا وقت کا پابند بنایا تھا. 5 نمازیں پلرز کی طرح ہمارے دل کے اندر پوری گڑی ہوئی ہیں. ان 5 نمازوں کے ارد گرد تم نے اپنی زندگی بنانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 5 نمازیں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ تمہارے اوپر فرض ہیں کتابم موقوتا, وقتوں کے اوپر, ان کے وقت کے اوپر فرض ہیں. اچھا وقت کے اوپر فرض ہیں تو مسلمان کے تو پاس ایک چلتی پھرتی کلاک ہے آل دا ٹائم. لیکن ہم نے چونکہ یہ سمجھا کہ جی یہ جو ہمارا غلامی کا دور ہے نا, جس کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر یا قوموں کے مزاج, تو ہمارے مزاج بھی یہ غلامی میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ جو ایک وقت کی غلامی ہم نے کاٹی ہے کہ ہمیں یہ لگنے لگا جی یہ وقت کی پابندی تو انگریز کی وہ ہے, تو اب کوئی ذرا سا وقت کا پابند ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ٹائم پیس یا پھر انگریز. حالانکہ یہ تو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے تھے. تو جو الٹیمیٹ پرپز ہے, جو زندگی کا اصل مقصد ہے, دیکھیں وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ عبادت کریں. اچھا اس سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں, ہم روزے رکھیں, ہم حج کریں, ہم زکاتیں دیں. لیکن یہ عبادت کا ایک لمیٹڈ, ایک کم مفہوم ہے, اس کے اندر ایک کوتاہی ہے, کمی ہے. عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اچھا ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے بندے نہیں بنتے, ہم روزے رکھتے ہیں لیکن اللہ کے بندے نہیں بنتے. یعنی کہ روزے کے اندر ہم نے بھوک پیاس برداشت کر لی, روزہ ختم ہوتے ہی ہم کہتے ہیں جی وہ سب کام ہمارے اوپر حلال ہو گئے جو کہ پہلے بھی حرام تھے. وہ جو دیکھیں نا, ہم رمضان کے اندر بہرحال کچھ احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں, کچھ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو خدا رمضان کا خدا ہے وہی رمضان کے بعد والے مہینوں کا بھی خدا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم شاید رمضان کے بندے بن رہے ہیں یا ہم رمضان میں اللہ کے بندے بن رہے ہیں خالی, کیونکہ اللہ تو وہیں پر ہے رمضان کے بعد بھی. تو ہم اللہ کے بندے نہیں بن پا رہے, ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں کر پا رہے. اصل مقصد تھا یہ. ٹھیک ہے, تو عبادات جتنی بھی ہیں یہ عبادت نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات عبادت نہیں ہے, یہ عبادت کے مظاہر ہیں, یہ عبادت کے طریقے ہیں. ان کو کہا گیا کہ مراسم عبودیت. ہم کس طرح اپنی عبدیت ظاہر کرتے ہیں, ان کی رسمیں ہیں کچھ, اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں. تو اصل عبادت کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے ہوئے ہوں 24 گھنٹے, ہر وقت کے اس کے غلام. اور ان 24 گھنٹوں میں ہمیں بہرحال اپنی معاش بھی کمانی ہے, لازم ہے. انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیٹ لگایا ہوا ہے تو معاش کمانی ہوگی نا. اچھا معاش کمانی ہے تو اس کا مطلب ہے بازار جانا پڑے گا. حالانکہ کہا گیا کہ بازار جو ہے وہ بری ترین جگہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جانا پڑے گا. اب اس بازار کے اندر کیا ہوگا, جھوٹ ہوگا, خیانت ہوگی, چوری ہوگی, کم ناپ تول ہوگا. اس
سب بازار اور اس خرابے کے اندر رہ کے، اس شیطان کے کارخانے کے اندر رہ کے، آپ کا امتحان یہ ہے، میرا امتحان یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں وہاں پہ بھی. اسی طرح جس طرح ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بازار میں اپنے اندر سے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں. یہ ہے وہ عبادت جو ہماری تخلیق کا مقصد تھی. یعنی کہ 24 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں جب اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، جب میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، جب میں اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے بات کر رہا ہوں، جب میں ایک انجان آدمی سے بات کر رہا ہوں، جب میں ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں، جب میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے صاحب بالجم، اب کے ساتھ بیٹھنے والے بندے سے میں بات کر رہا ہوں، تو میں اللہ کا بندہ بن کے اس سے بات کر رہا ہوں. میرے اندر فرعونیت نہیں ہے، میرے اندر قارونیت نہیں ہے، میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب تھیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ سوچئے کہ یہ 1.5-2 ارب مسلمان اگر یہ اللہ کے بندے بنے ہوئے ہوتے، ممکن نہیں تھا کہ یہ 7 ارب لوگ جو ہیں یہ اللہ کے بندے نہ بن جاتے. ہم سے پہلے والی قومیں، ہم سے پہلے والے جو ہمارے اسلاف تھے، وہ دین کو یہاں سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کیسے لے کے چلے گئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندے بنے ہوئے تھے. ان کے ساتھ جو معاملہ کرتا تھا وہ کہتا تھا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو لگتا ہے کہ آسمانوں سے اترے ہیں. ان کے عمل کو دیکھ کے، ان کے افعال کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان لوگوں جیسا ہونا چاہیے. آپ سوچئے کہ وہ جو تاتار آئے، منگولز آئے، پورے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام کی جو اخلاق جو اس کا ہے، جب وہ ان کے درمیان رہنے لگے، اسلام نے فتح کر لیا ان کو. ٹھیک ہے، تو دین میرے اور آپ کے پھیلانے سے تو نہیں پھیلتا، اصل تو بات اللہ ہی پھیلاتا ہے. لیکن میں اور آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں اس دین کے. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اصل بات ہے تیرا دین سرفراز ہو، تیرا دین اوپر ہو، تیرا دین بلند ہو. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نماز پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے. کس چیز کے لیے مدد؟ مدد تو کسی چیز کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو نماز میں ہم مدد کس، ہمیں تو نماز پڑھنے کے لیے مدد چاہیے. آج ہم تو نماز پڑھنے کے لیے مدد ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد لو. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری نماز کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے والا بن جاؤں، میں اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کو سرفراز کرنے کے لیے کام کرنے والا بن جاؤں. اس کام کے لیے مجھے کاروبار بھی کرنا پڑے گا. میرے امپلائیز ہوں گے تو میں ان کو اللہ کے دین کی بات بتا سکوں گا اپنی مرضی سے. اس کے لیے مجھے حکومتیں بھی چلانی پڑیں گی، اس کے لیے مجھے سیاست بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے سوشل سروس بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے سب کام کرنے پڑیں گے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیے اور جو بندوں کی بھلائی کے کام ہے. تو اللہ کی دیکھیں نا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس زمین کے اوپر. تو زمین کے اوپر خلیفہ ہے نا. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے قانون کو نافذ کیا. بالکل. حضرت عمر خلیفہ بنے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے کام کیا. حضرت عثمان غنی بنے، حضرت علی بنے، اور باقی کے جتنے خلفاء آئے بعد میں، ان کے ساتھ بھی کام جو ان سے مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ دین کی سرفرازی ہو. میں اور آپ بھی تو انسان ہیں. ہمارے متعلق فرشتوں نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ کیا بنانے جا رہے ہیں آپ، یہ تو فساد کرنے جائے گا. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ بن گیا کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اس زمین کے اوپر. ہم اس جیسے بنے، اس جیسی کوششیں کریں. آسمان میں نائب نہیں ہیں ہم. مرنے کے بعد ہم لوگ کام نہیں کرنے والے ہوں گے. یہ جتنے بھی عمل ہیں وہ اس دنیا کے اندر کرنے ہیں. تو ہم نائب اس دنیا کے اندر ہیں، ہماری رسپانسبلٹی اس دنیا کے اندر ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر دنیا میں ہل نہیں چلایا، بیج نہیں ڈالا، پانی نہیں لگایا، حفاظت نہیں کی، تو آخرت میں کوئی کھیتی نہیں ہوگی ہمارے پاس کاٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہل سے محفوظ فرمائے.